بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پیلی بھیت اسٹیشن پر کامریڈ صحرائی ہمارا منتظر تھا۔ وہ سالار اعظم کے پیغام کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ نینی تال میں جو مہم ہمیں سپرد کی جانے والی تھی، جزوی طور پر ملتوی کر دی گئی تھی، لہٰذا ہم سب کا نینی تال جانا ضروری نہیں رہا تھا۔ اب صرف مجھے اور کوہستانی کو نینی تال پہنچنا تھا۔ مہندر، غزنوی اور سشما کو شملہ پہنچنے کی ہدایت تھی۔ لالی پہلے ہی شملے پہنچ چکی تھی۔ پیغام سننے کے بعد میرے اور کوہستانی کے سوا باقی سب پیلی بھیت اسٹیشن پر ہی اتر گئے۔ ہمیں ابھی کاٹھ گودام جانا تھا، جو اس لائن پر آخری اسٹیشن تھا جہاں سے لاری کے ذریعے ہم نینی تال پہنچ سکتے تھے۔ نینی تال قدرت کی صناعی کا حسین شاہکار، پہاڑوں کے درمیان پرسکون اور شفاف جھیل انگشتری میں نگینے کی مانند تھی۔ دکھوں اور آلام سے بھری ہوئی اس دنیا میں یہ خطہ گوشائے عافیت معلوم ہوتا تھا۔ جھیل کے چاروں طرف پہاڑوں پر مکانات بنے ہوئے تھے۔ جھیل کنارے کے ساتھ ساتھ سڑک کا حلقہ تھا۔ رات کو جب آسمان کے ستارے اور مکانوں کی روشنیاں جھیل کی پرسکون سطح پر اتر آتیں تو یوں لگتا کہ سیاہ چادر پر کسی نے مکیش کے تاروں سے ستارے ٹانک دیے ہوں۔ ہمیں نینی تال پہنچے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ ہم وہاں ایک چھوٹے سے مکان میں مقیم تھے جو ہم نے کرائے پر لے لیا تھا۔ ان 3 دنوں میں تنظیم کے کسی رکن نے ہم سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا، سو ہمارے لیے سوائے سیر و تفریح کے کوئی کام نہ تھا۔ ہم دن بھر پہاڑوں اور وادیوں کی سیر کرتے، خضر و خوش رنگ پھولوں کی خوشبو سے بوجھل فضا میں سانس لیتے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ قدرت نے انسان کے لیے تازگیاں اور خوشبوئیں بکھیری تھیں، لیکن انسان ہی نے قدرت کے ان انعامات کو بعض کمزور انسانوں کے لیے شجر ممنوعہ بنا دیا تھا۔ قدرت نے ہندوستان کے پہاڑوں، وادیوں، میدانوں، دریاؤں اور صحراؤں میں تازگی اور فرحت گھول رکھی تھی، لیکن غاصب غیر ملکیوں نے ہر جگہ ہندوستانیوں کے لیے قبرستان اور شمشان گھاٹ سجا دیے تھے۔ نینی تال سے تازگی اور فرحت ابھرتی تھی اور ہندوستان ایک متعفن جوہر بنا ہوا تھا۔ نینی تال میں یہ ہمارا 4تھا دن تھا۔ میں اور کوہستانی جھیل کے ساتھ ساتھ سڑک پر چہل قدمی میں مصروف تھے۔ شام کے سرمئی سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اچانک ایک شناسا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ ستا ہوا چہرہ، خمیدہ ناک، آپس میں ملی گھنی اور گہری بھویں۔ شکرا! میں ایک لمحے کو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی مجھے حیرانی اور تعجب کے سائے لہراتے نظر آئے۔ یہ وہی شخص تھا جس سے بمبئی میں میرا پالا پڑ چکا تھا، جس کے حکم پر مجھے اس فلیٹ سے اغوا کیا گیا تھا جہاں میں سالار اعظم کی ہدایت پر نظر بندی کے دن گزار رہا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے تیزی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا پھر کوہستانی کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے یقین تھا کہ شکرے نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں جلد از جلد اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتا تھا، اور اس لیے میری رفتار از خود تیز ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے؟ کوہستانی نے مجھ سے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا، جلدی چلو۔ ہوا کیا؟ کوہستانی نے سوال کیا۔ خطرہ، میں نے کہا، ساتھ ہی میرے قدموں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ اب ہم تقریباً دوڑ رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، شکرا اپنی جگہ کھڑا ہماری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ہم اس پتھریلی سڑک کے موڑ پر تھے جو دائیں جانب ایک مکان کے ساتھ تھا۔ وہ سڑک اوپر کی طرف چلی جاتی تھی۔ میں تیزی سے لپک کر اسی سڑک کی طرف مڑ گیا۔ موڑ پر میں نے پھر پلٹ کر دیکھا، شکرا اب بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ پھر مجھے یوں لگا تھا جیسے اس نے ہمارے تعاقب کے لیے دوڑنا شروع کر دیا ہو۔ بھاگ لو کوہستانی، میں نے کہا تھا۔ رات نے نینی تال کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ہم وہاں سے فرار ہو کر اپنے مکان کی طرف ہو لیے تھے، لیکن اس وقت نامعلوم کیوں مجھے ہر طرف سے خطرات بڑھتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہمارا یہ مکان آبادی سے ذرا الگ تھلگ تھا۔ اس وقت مجھے اس مکان سے خوف سا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے وہاں خطرہ ہماری گھات میں چھپا ہوا ہو۔ شکرے کو نینی تال میں دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔
اگر وہ خفیہ ہی کا کوئی کارندہ تھا تو پھر اب نینی تال ہمارے لیے محفوظ نہیں تھا۔ پھر میں نے ان خدشات کا اظہار کوہستانی سے کر ہی دیا۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں جاتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔ شکرے سے متعلق تفصیلات میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ کیوں نہ آج رات کسی ہوٹل میں گزاری جائے؟ کوہستانی نے تجویز پیش کی۔ ہوٹل ہمارے لیے محفوظ نہیں ہے، نینی تال میں ہوٹل ہی کتنے ہیں، میں نے کہا۔ پھر کوہستانی کے لہجے میں سوال بھی تھا اور تشویش بھی۔ آؤ، ایک تجویز ہے۔ اس وقت اچانک میرے ذہن میں سروجنی نائیڈو کا خیال آیا تھا۔ میں نے ایک بنگلے پر ان کے نام کی تختی لگی دیکھی تھی اور 2-1 مرتبہ انہیں سیر کرتے ہوئے بھی دیکھا تھا، لیکن ہر موقع پر ان سے کنی کترا گیا تھا۔ سروجنی نائیڈو والد صاحب کی اچھی دوست تھیں۔ 2 مرتبہ وہ لکھنؤ آئی تھیں اور اسی موقع پر والد صاحب کے ساتھ ان سے ملاقات کا موقع ملا تھا۔ وہ ایک پرجوش خاتون تھیں۔ قدرت نے ان کی زبان میں جادو گھول دیا تھا اور ان کی شخصیت میں جاذبیت اور عظمت کے رنگ بھرے تھے۔ ان کا وجود آزادی کی چنگاریوں سے عبارت تھا۔ وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتی تھیں۔ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے ان کے دل میں صرف محبت ہی محبت تھی۔ وہ ہندوستان میں آباد افراد کو صوبوں، قوموں یا نسل فرقوں اور زبان کے خانوں میں تقسیم نہیں کرتی تھی۔ انہیں ہر ہندوستانی عزیز تھا، خواہ وہ کسی صوبے کا ہو، کسی مذہب کا ہو۔ پھر ہم دونوں وہاں سے واپس ہو لیے۔ میرا یہ فیصلہ غلط تھا یا نہیں، اس وقت مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ مجھے اس بات کا ہوش تھا کہ اس مکان کو چھوڑ کر میں تنظیم کے لیے رکاوٹیں پیدا کر سکتا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ تنظیم کا کوئی نہ کوئی فرد یقیناً نینی تال میں ہماری نگرانی کر رہا ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا کہ ہم لوگ کہاں مقیم ہیں اور وہ تنظیم کی طرف سے ان احکامات کا انتظار کر رہا ہوگا جو اس نے ہم تک پہنچانے تھے۔ اب اس مکان سے فرار ہونے کے بعد یقیناً تنظیم کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں مشکل درپیش آ سکتی تھی۔ سروجنی نائیڈو کے گھر تک کے سفر میں یہ تمام باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں اور میں نے سوچا تھا کہ اس کے لیے کوہستانی کو کام میں لاؤں۔ اب وہ اکیلا ہی نینی تال میں سیر کرے گا اور تنظیم کے کارکن کو اس سے رابطہ کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ سروجنی نائیڈو نے نہایت پرجوش انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ او مائی گرینڈ فریڈم فائٹر، مجاہد آزادی، یہ الفاظ ہی میرے لیے دھماکے سے کم نہیں تھے۔ کیسے آئے؟ انہوں نے انگریزی میں سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ میرے دوست ہیں کوہستانی۔ واٹ؟ کوہستانی؟ سروجنی نائیڈو نے کہا۔ گلیڈ ٹو میٹ یو، انہوں نے کوہستانی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، تو یہ بھی فریڈم فائٹر ہی ہوگا؟ فریڈم فائٹر کا دوست بھی فریڈم فائٹر ہی ہونا چاہیے۔ یہ آپ مستقل مجھے فریڈم فائٹر کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ میں آفاق شیرازی ہوں، کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ سروجنی نائیڈو نے کہا۔ ان کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں نے پریشان ہو کر کوہستانی کی طرف دیکھا۔ سروجنی نائیڈو کی آواز پھر ابھری۔ خان بہادر شیرازی کا بیٹا آفاق شیرازی انگریز حکومت کی نظر میں دہشت پسند ہے۔ ہم جیسے لوگ دہشت پسندوں کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ سروجنی نائیڈو نے کہا۔ مجھے تم جیسے نوجوان سے محبت ہے۔ آپ نے تو مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے کہا۔ ابھی میں تمہیں اور حیران کروں گی، سروجنی نائیڈو نے کہا۔ ویسے یہ بتاؤ نینی تال کب آئے، کہاں ٹھہرے ہو؟ اس کے بعد میں نے انہیں جھوٹ کی چاشنی کے ساتھ اپنا مسئلہ بتا ہی دیا۔ سروجنی نائیڈو نے میری داستان سننے کے بعد گہرا سانس لے کر کہا، گویا تم پناہ چاہتے ہو۔ وہ ایک لمحے کو سوچنے لگی۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو، میں نے کہا، ورنہ ہم کچھ اور انتظام کر لیں گے۔ او نہیں، سروجنی نائیڈو نے کہا، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ میرے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ملک کے فریڈم فائٹرز مجھے اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ویسے تمہارے والد تمہاری طرف سے خاصے پریشان ہیں، انہیں میری روش پسند نہیں۔ میں نے کہا، انہیں کیا پسند ہے کیا نہیں؟ سروجنی نائیڈو نے کہا، اس کا اندازہ تم شاید نہ کر سکو۔ ان کی پریشانیاں اس لیے ہیں کہ وہ تمہارے باپ ہیں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے بچے کو تمہارے نقش قدم پر چلتے دیکھنا چاہتی ہوں، مگر نہیں جانتی کہ اگر اس نے ایسا فیصلہ کیا تو میرے جذبات کیا ہوں گے۔ اس کے بعد ہم مختلف مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ سروجنی نائیڈو بھی کئی دوسرے قوم پرست لیڈروں کی طرح ہندوستان کی اس فضا پر تشویش میں مبتلا تھیں جو انگریز نے ہندوستان میں قائم کر دی تھی۔ کئی انتہا پسند ہندو لیڈران ان دنوں کھلم کھلا مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں مصروف تھے۔
ان کے سرخیل پنڈت مدن موہن مالو یہ تھے جنہوں نے کلکتے میں گاندھی جی کی اجازت سے وائسرائے لارڈ ریڈنگ سے ناکام مذاکرات کیے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ اس یہودی وائسرائے سے یہ اجازت بھی لے آئے تھے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ وائسرائے سے ملاقات کے بعد ہی انہوں نے ہندوستان کی سیاست میں جو بتدریج ہندو مسلم اتحاد کی بنیادوں پر آزادی کی راہ متعین کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ گند پھیلایا تھا کہ یہ اتحاد جو پہلے ہی مصنوعی تھا اور جسے مصنوعی سہاروں سے مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اسی برس اڑا دھڑام کر کے زمین پر آ رہا۔ ہندوستان کی سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں 3 گھنٹے گزر گئے۔ اس دوران میں ہم نے 3 مرتبہ چائے پی، ساتھ ہی ہمیں وہ کمرہ بھی دکھا دیا گیا جس میں ہمیں رات بسر کرنا تھی۔ اول تو یہ موضوع ہی ہماری دلچسپی کا تھا، پھر طرز کلام ہندوستانی نائٹ انگیل سروجنی نائیڈو کا وقت کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ چپکے سے پر لگا کر اڑ گیا۔ رات خاصی بھیگ چکی تھی اور سروجنی نائیڈو کی باتیں جاری تھیں۔ پھر ایک مرتبہ انہیں جو جمائی آئی تو شاید انہیں وقت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی کہا، تم سوچتے ہوگے کہ میں بھی کتنی بد اخلاق ہوں کہ تم سے کھانے تک کو نہیں پوچھا۔ دراصل میں اپنے ایک مہمان کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے میں آ جائے گا، مگر اب تو 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، تم چاہو تو کھانا لگوا دوں۔ تو کیا آپ نہیں کھائیں گی؟ میں نے سوال کیا۔ میں اپنے مہمان کا انتظار کروں گی، سروجنی نائیڈو نے کہا۔ وہ مہمان مجھے بہت عزیز ہے۔ ویسے اے فریڈم فائٹرز، یہ بتاؤ کہ اگر بھوک لگ رہی تھی تو تم نے کہا کیوں نہیں؟ میں آپ کی خوبصورت باتیں سن رہا تھا۔ ویسے آپ کے وہ مہمان ہیں کون؟ تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ اب بھی تمہیں اور حیران کروں گی۔ میں چاہتی تھی کہ ہم سب ساتھ کھانا کھائیں، تو میرے مہمان سے مل کر بہت خوش ہوگے اور اس سے زیادہ حیران ہوگے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ سروجنی نائیڈو کے مہمان کو دیکھ کر میں چونک ہی تو گیا۔ حیرانی اور خوشی اپنی جگہ، مگر اس سے زیادہ مجھے فکر اور پریشانیوں نے گھیر لیا۔ سروجنی نائیڈو کے وہ عزیز مہمان تھے خان بہادر شیرازی، یعنی میرے والد۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی اوت کر آئی، ایک مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر مچل کر رہ گئی، اور اس کے بعد ان کی پدرانہ شفقت پر ان کی خان بہادری غالب آ گئی۔ اب ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں، ان کے ہونٹوں نے بھینچ کر مسکراہٹ کو قتل کر دیا تھا۔ آؤ شیرازی، سروجنی نائیڈو نے ان سے کہا تھا، بیٹھو۔ انہیں دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا تھا۔ یہ میرے والد تھے، انہی سے میری شناخت ہوتی تھی، مگر عملی دنیا میں ہم ایک دوسرے کے حریف تھے۔ وہ انگریز بہادر کے خطاب یافتہ تھے۔ انگریزوں کی خدمات کے صلے میں انہیں خان بہادری ملی تھی۔ انگریزوں سے وفاداری کے سلسلے میں انہوں نے مجھے اپنے سگے بیٹے کو عاق کر دیا تھا۔ اس کی خبر خود سالار اعظم نے مجھے دی تھی، اور دوسری طرف میں تھا ان کا بیٹا، سلطنت انگلیشیا کا دشمن، انگریز حکومت کا دشمن، اس غاصب تاجر کا دشمن جو 7 سمندر پار سے اس ملک میں تجارت کے لیے آیا تھا، وہ جس نے اپنی تجارتی کوٹھیوں کو اسلحے کے گوداموں اور فوجی قلعوں میں تبدیل کر دیا تھا، جس نے تجارت کے بہانے ہندوستان سے حاصل کی ہوئی دولت کے بل بوتے پر سازشوں کے تار و پود پھیلا دیے تھے، اور انہی سازشوں کے بل پر بنگال کے قاسم، دکن کے صادق سے لے کر لکھنؤ کے شیرازی تک مختلف وطن فروشوں اور قوم کے فروشندوں کو خرید کر ان کے ضمیروں پر مہر لگا دی تھی۔ خان بہادر شیرازی قہر آلود انداز میں ہم دونوں کو گھورتے ہوئے آگے بڑھے اور سروجنی نائیڈو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئے۔ آفاق یہاں کس لیے آیا ہے؟ انہوں نے یہ سوال سروجنی نائیڈو سے کیا تھا۔ یہ تمہارا عظیم بیٹا ہے، فریڈم فائٹر، یہ کسی کام سے یہاں آیا تھا کہ… پھر انہوں نے وہی جھوٹی سچی داستان مختصر الفاظ میں سنا دی جو میں نے بیان کی تھی۔ اسے خطرہ ہے کہ خفیہ کے لوگ اس کے تعاقب میں ہیں، یہ پناہ لینے کے لیے یہاں آیا ہے، اور تم نے انہیں پناہ دے دی؟ خان بہادر نے کہا۔ ان جیسے لوگوں کو پناہ دینا بڑے فخر کی بات ہے خان بہادر، سروجنی نائیڈو نے کہا، اور بڑے خطرات بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ خان بہادر شیرازی نے کہا، اگر یہ تمہارے مہمان نہ ہوتے تو انہیں گرفتار کرا کے خود مجھے خوشی ہوتی۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سروجنی نائیڈو نے حیرت سے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، خان بہادر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں ابھی مرکزی محکمہ انٹیلیجنس کے چیف خان بہادر تصدق حسنی سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ یہی نینی تال میں موجود ہے، آج ہی یہاں پہنچا ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ… انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
اپنے ساتھیوں سمیت نینی تال آیا ہوا ہے۔ وہ یہ معلوم کرنے آئے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کس چکر میں پہنچے ہیں۔ ہم یہاں صرف سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، خاموش رہو۔ خان بہادر نے مجھے ڈانٹ دیا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تصدق یہاں آیا ہوا ہے؟ خود اس کے ایک پیغامبر کے ذریعے نینی تال پہنچتے ہی اس نے مجھے پیغام بھجوایا اور آج رات ملنے کے لیے کہا تھا۔ خان بہادر نے کہا، اس کی وجہ سے خود میری حیثیت مشتبہ ہو کر رہ گئی ہے۔ میں حالانکہ اسے آگ کر چکا ہوں، مگر حکومت کو میرے خلوص پر یقین نہیں رہا۔ وہ میری نقل و حرکت کی نگرانی کر رہی ہیں۔ جب تصدق نے مجھے اطلاع دی کہ یہاں بھی یہ موجود ہے تو میں حیران رہ گیا۔ معلوم ہے تصدق کیا سوچ رہا ہوگا؟ یہی کہ شاید تم آفاق سے ملنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ ہاں، خان بہادر شیرازی نے کہا، میں تصدق کو بڑی مشکل سے یقین دلا سکا ہوں کہ یہ محض اتفاق ہے۔ بہرحال میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس کی گرفتاری کے لیے میں بھرپور تعاون کروں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، سروجنی نائیڈو نے کہا۔ آفاق میرا مہمان ہے، میری پناہ میں ہے۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم ایسا نہیں کرو گے۔ صرف اس حد تک وعدہ کر سکتا ہوں کہ جب تک یہ اس گھر میں مقیم ہے میں اس کی مخبری نہیں کروں گا۔ خان بہادر نے فیصلہ سنا دیا، لیکن اس گھر سے اگر اس نے قدم نکالا تو میں خود۔ انہوں نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس میں ابھی اتنی شرافت ہے کہ یہ پولیس کو نہیں بتائے گا کہ اس نے تمہارے گھر میں پناہ لی تھی۔ مگر سروجنی نائیڈو نے کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے خوشی ہے خان بہادر صاحب کہ آپ نے میری شرافت کے بارے میں یہ رائے قائم کی۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو اپنا یہ شوق پورا کر سکتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کو گرفتار کرا دیں۔ میں ابھی باہر چلتا ہوں۔ آپ سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں باہر جا کر فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے جہاں بھی ساتھ چلنے کو کہیں گے چلوں گا۔ بدتمیزی نہیں، خاموش بیٹھو اور یقین رکھو کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل بھی کروں گا۔ مجھے یقین تھا کہ خان بہادر جو کچھ کہہ رہے تھے وہ لفظ با لفظ سچ تھا۔ وہ مجھے گرفتار کروا سکتے تھے کیونکہ انہیں اپنی خان بہادری اتنی ہی عزیز تھی۔ بہرحال اس وقت سروجنی نائیڈو آڑے آ گئیں۔ انہوں نے خان بہادر صاحب کا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ کھانے پر بھی فضا بوجھل سی رہی۔ شب خوابی کے کمرے میں پہنچنے کے بعد کوہستانی نے، جو اب تک خاموش رہا تھا، مجھ سے کہا کہ ہمیں رات کو یہاں سے فرار ہو لینا چاہیے، مگر میں نے یہ اس کی تجویز مسترد کر دی۔ میرا اب بھی وہی پروگرام تھا کہ تنظیم سے رابطے تک ہم یہیں مقیم رہیں۔ تنظیم سے رابطے کی صورت اب یہی رہ گئی تھی کہ کوہستانی دن میں اس مکان کی طرف جائے جہاں ہمارا قیام تھا اور یہ دیکھے کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ میں محض وہم ہی کا شکار ہو گیا تھا۔ خان بہادر صاحب کی گفتگو سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ ابھی انتظامیہ کو ہمارے ٹھکانے کا علم نہیں ہوا تھا۔ خفیہ کے اعلیٰ افسر تصدق حسین کی نینی تال میں موجودگی میرے لیے حیرت انگیز تھی، ساتھ ہی اس سے خطرات کی سنگینی کا بھی احساس ہوتا تھا۔ ہم انہی باتوں پر بہت دیر تک دبے دبے لہجے میں گفتگو کرتے رہے۔ ارے یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کوہستانی نے کہا۔ فی الحال تو سو جاؤ۔ ابھی میری آنکھ نہیں لگی تھی۔ میرے ذہن پر غنودگی سی طاری تھی کہ کھڑکی پر دستک کی ہلکی سی آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کمبل ایک طرف پھینک دیا اور تیزی کے ساتھ پلنگ سے اتر گیا۔ میں نے دھیمی روشنی میں دیکھا کوہستانی بھی اپنے پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ شیرازی، اس دفعہ دستک کی آواز کی فوری بعد وہ آواز سنائی دی جو میرے دل سے تمام ڈر اور خوف زائل کر دیتی تھی اور مجھے نئے حوصلوں اور امنگوں سے سرشار کر جاتی تھی۔ یہ آواز میرے سالار کی تھی۔ کوہستانی نے بھی اس آواز کو پہچان لیا تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی کھڑکی کی طرف بڑھے تھے۔ جی سالار، میں نے کہا تھا۔ کھڑکی کی دائیں طرف باہر کی سمت دیوار سے ایک ہیولا چمٹا ہوا تھا۔ فوراً اپنے ٹھکانے پر پہنچو۔ مگر سالار، میں نے کہا، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں وہیں سے آ رہا ہوں، سالار نے کہا۔ کوئی خطرہ نہیں ہے، فوراً وہاں پہنچو۔ تمہیں آج صبح تک نینی تال سے نکل جانا ہے۔ بہتر، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی سالار کا ہیولا وہاں سے ہٹ گیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، سالار کا ہیولا دیوار کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ہم دونوں جلدی جلدی تیار ہوئے اور اسی کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس بنگلے سے نکل کر اپنے مکان کی طرف بڑھ رہے تھے تو گویا سب کچھ میرا وہم ہی تھا۔ میں نے خوش دلی سے سوچا تھا، خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ 20 منٹ بعد ہم اپنے مکان میں تھے۔ دروازہ کھول کر ہم نشست گاہ میں داخل ہوئے۔ اب ہمیں سالار کا انتظار کرنا تھا۔ ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھے ہی تھے
کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر حیرت سے دو چار ہونا پڑا۔ کوہستانی سے زیادہ میں حیرت زدہ تھا اور میرے ذہن نے خطرے کی صدا لگائی تھی۔ دروازے میں شکرا کھڑا ہوا تھا۔ خوش آمدید دوستو، اس نے کھرکھراتے لہجے میں کہا۔ میں بڑی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئی تھیں، بھویں آپس میں مل کر ماتھے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک لکیر بنا گئی تھیں، اور مجھے یوں لگا تھا کہ اس کی بھووں کی جگہ ایک لمبا سا سیاہ کمبل کیڑا بیٹھا ہوا ہو۔ اس کے پتلے پتلے سرخ ہونٹوں سے اس کے باریک باریک دانت جھانک رہے تھے۔ مسکراہٹ کی دو لکیریں ہونٹوں کے گوشوں سے پھیل کر نیچے تھوڑی تک چلی گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ میں اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ شکرے نے کہا، بیٹھے رہو۔ میں کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ تم کون ہو؟ اس مرتبہ کوہستانی نے شکرے سے سوال کیا تھا۔ وہی جس سے ڈر کر تم لوگ آج شام بھاگے تھے۔ تم لوگ بڑے بے مروت ہو، اپنے دوستوں سے بھاگتے ہو، شکرے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں عجیب مخمسے میں گرفتار تھا۔ ذہن میں یہ خیال تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد سالار پہنچنے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خوفناک خیال میرے ذہن میں آیا۔ ہم سالار کے بعد سروجنی نائیڈو کے گھر سے چلے تھے، تو کیا وہ ہم سے پہلے یہاں پہنچ گیا ہے؟ کیا اسے بھی اس شکرے نے بے بس کر لیا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ شکرے کی مکروہ آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال سے کس طرح نمٹا جائے۔ نہیں مسٹر کوہستانی، تم کوئی حماقت نہیں کرو گے۔ مگر کوہستانی پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بہت ہی تیزی سے شکرے پر جھپٹا تھا۔ شیرازی، تم بھاگ لو، میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ اس کے باوجود کہ شکرے کے ہاتھ میں پستول تھا، اس نے نامعلوم کیوں گولی نہیں چلائی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، ساتھ ہی پستول اپنی جیب میں رکھ لیا۔ شکرے کے بائیں ہاتھ کی ضرب بڑی زور سے کوہستانی کے سینے پر پڑی تھی اور وہ دوہرا ہو گیا تھا۔ میں اسے پستول جیب میں رکھتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ میں بھی اس پر جھپٹ پڑا۔ شاید یہ 3 منٹ کا عرصہ رہا ہوگا۔ میں اور کوہستانی اس 3 منٹ کے عرصے میں اسے زیر نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بدن میں جیسے بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ اتنی تیزی سے حرکت میں آتا تھا کہ ہمیں اس پر ہاتھ ڈالنا مشکل ہی معلوم ہوتا تھا۔ شیرازی، کوہستانی، خالد، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک سرد آواز ابھری۔ یہ آواز سالار کی تھی۔ ہم تینوں ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ اس وقت خالد ہماری پہنچ سے دور ایک کونے میں کھڑا تھا۔ سالار نپے تلے قدم رکھتا ہوا اندر آ گیا۔ شکرے کے رد عمل پر میں حیران تھا۔ اس کا نام خالد تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ سالار نے کہا۔ یہ میں نے وضاحت کرنا چاہی مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ یہ سب کچھ میرے لیے حیرت انگیز تھا، ناقابل یقین۔ او، سالار نے کہا، اچھا، گویا تمہیں خالد نے کچھ نہیں بتایا۔ ذرا دیر بعد ہمارا اجلاس شروع ہو چکا تھا۔ میں، کوہستانی اور خالد اسی کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سالار برابر کے کمرے میں جا چکا تھا۔ سالار نے بتایا تھا کہ خالد ہماری تنظیم میں ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ ایک طرح سے وہ سالار کا نائب تھا۔ وہ ہماری تنظیم کے سرفروشوں کو جسمانی تربیت دیا کرتا تھا اور نئے اراکین کے علاوہ ان سرفروشوں کی وفاداری کا امتحان بھی لیا کرتا تھا جنہیں اہم اور خطرناک مہمیں سونپی جانے والی ہوتی تھیں۔ بمبئی میں میرا اغوا اور مجھ سے سوال جواب بھی وفاداری کے اسی امتحان کا ایک حصہ تھا۔ اس وضاحت کے بعد میں نے اور کوہستانی نے نہایت گرم جوشی سے ہاتھ ملائے۔ اس وقت مجھے خالد پر بے حد پیار آ رہا تھا اور میں دل ہی دل میں شرمندہ تھا کہ میں نے اس کے بارے میں کیا کیا باتیں سوچی تھیں۔ پھر سالار نے مجھے اور کوہستانی کو اگلے 8 ماہ کا پروگرام دیا۔ یہ پروگرام ایک کاغذ پر مختصر الفاظ میں تحریر تھا اور ہر نقطے کی وضاحت سالار زبانی کرتا جا رہا تھا۔ پروگرام کا پہلا حصہ نینی تال کے اطراف کے علاقے کی سیاحت تھی۔ یہ سیاحت اس بڑے اور اہم منصوبے کی تیاری کا پہلا مرحلہ تھی جو ہمیں ایک مناسب وقت پر سونپا جانا تھا۔ وضاحت کرتے ہوئے سالار نے کہا تھا، تمہیں اس علاقے میں سفر کرتے ہوئے اس راستے کو بھی ذہن نشین کرنا ہے جس سے تم گزرو گے۔ اس کے ساتھ ہی سالار نے اس علاقے کا ایک نقشہ ہمیں دیا تھا۔ یہ نقشہ ٹریسنگ پیپر پر بنایا ہوا تھا جس پر مختلف مقامات کے نشانات اور ان کے نام لکھے ہوئے تھے۔ سالار نے بتایا تھا، یہ نقشہ سروے آف انڈیا کے ایک سرویئر رینڈال کی سروے رپورٹ کا حصہ ہے۔ وہ اس راستے سے گزرا ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم کس طرح اپنا راستہ تلاش کرتے ہو۔ تمہیں اپنا ذہن اور اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہے۔ تمہیں یہ راستہ نہ صرف یاد رکھنا ہے
بلکہ مختلف مقامات پر ایسی جگہیں بھی تلاش کرنا ہے جہاں اس عظیم مہم کے دوران میں پناہ لے سکو۔ جو مہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے سپرد کی جائے گی، ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ تم وہ مہم سردیوں میں سر کرو گے، اس لیے تمہارے ساتھیوں کو اس موسم سے آشنا کرنے کے لیے پہاڑی مقامات پر متعین کر دیا گیا ہے۔ سردیوں میں یہ تمام علاقہ برف سے ڈھکا ہوگا، لہٰذا تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس علاقے میں کچھ نشانیاں بھی ذہن نشین کرتے رہو، ایسی نشانیاں جو برف باری کے موسم میں بھی تمہیں نظر آتی رہیں۔ اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ برما کا سفر تھا۔ نینی تال کے علاقے میں ہمیں 2 ہفتے تک سیاحت کرنا تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہمیں رانی کھیت اور پھر وہاں سے آسام کے شہر گوہاٹی پہنچنا تھا، جہاں ڈی کے بوس کو ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا اور ہمیں اس کے ساتھ ناگا ہلز کے پار برما پہنچنا تھا۔ مگر جناب، میں نے دریافت کیا، برما کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں برما سے اسلحہ لانا ہے، ایسا اسلحہ جو اس مہم کے لیے ضروری ہوگا جو تمہیں سردیوں میں درپیش ہوگی، اور ایسا اسلحہ بھی جو ہمیں ہندوستان میں آسانی سے نہیں مل سکتا، سالار نے کہا۔ ڈی کے بوس برما میں مقیم حریت پسند ہندوستانیوں کی ایک جماعت سے رابطہ رکھتا ہے۔ وہ 1 ماہ بعد برما جانے والا ہے۔ تمہیں اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ تم اپنی تنظیم کی ضروریات کا اسلحہ لے کر بحفاظت بریلی پہنچ جاؤ۔ بریلی میں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ میں نے دریافت کیا۔ اسلحہ لے کر جب تم واپس ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوگے تو تار کے ذریعے تم مہندر کو اس کے بمبئی کے پتے پر اپنی آمد کی اطلاع دو گے، سالار نے کہا۔ اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد تم بھاگل پور پہنچو گے، وہاں تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ میں اور خالد بھی اسلحے کے لیے یاغستان جا رہے ہیں، اس لیے اب تم اپنے اقدامات کے خود ذمہ دار ہوگے۔ اتنا یاد رکھو کہ اس مہم پر ہماری بڑی اور اہم کامیابیوں کا انحصار ہوگا۔ اس وقت تنظیم کے تمام اراکین غیر ملکی غاصبوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تمام شمالی ہندوستان میں سرگرم عمل خفیہ حریت پسند تنظیموں میں ایک رابطہ پیدا ہو چکا ہے۔ موجودہ مہم کے بعد تمام شمالی ہندوستان میں پے در پے دھماکے ہوں گے، انگریز حکومت لرز کر رہ جائے گی۔ ہمیں کب روانہ ہونا ہے؟ آج ہی، سورج طلوع ہونے سے قبل تمہیں نینی تال سے نکل جانا ہے، سالار نے کہا۔ ہاں، نقشے پر بعض مقامات کے گرد سرخ دائرے بنا دیے گئے ہیں۔ اس سفر میں تمہیں خاص طور پر ان مقامات کا جائزہ لینا ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ وہاں کچھ خاص قسم کی سرگرمیاں تو نہیں ہیں۔ اگر تم وہاں کچھ خاص سرگرمیاں دیکھو تو یہ بھی معلوم کرنا کہ ان کی نوعیت کیا ہے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ خطرات مول لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں اور کوہستانی روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ اس سفر کے لیے ضروری سامان سے بھرے ہوئے 2 بھاری تھیلے خالد نے ہمارے حوالے کر دیے۔ ہم سفر کے لیے تیار ہو گئے تو خالد نے ہمیں سفر کے اخراجات کے لیے 5000 روپے کی رقم دی۔ اس وقت مجھے اسلحے کی خریداری کے لیے رقم کا خیال آیا اور میں نے ان خیالات کا اظہار بھی کر دیا، جس پر سالار نے مجھے بتایا کہ اسلحہ کی خریداری کے لیے رقم ڈی کے بوس کی معرفت ان لوگوں تک پہنچ چکی ہے جو برما میں ہمارے لیے اسلحے کا انتظام کریں گے۔ پھر ہم جب سالار اور خالد سے رخصت ہونے لگے تو سالار نے کہا، اس سفر میں تم دونوں ایک دوسرے کے محافظ اور رفیق ہو۔ اگرچہ مجھے توقع نہیں کہ اس سفر کے دوران میں تمہارا مقابلہ کہیں کسی پولیس پارٹی یا سرکاری حکام سے ہوگا، پھر بھی احتیاطاً۔ یہ کہہ کر سالار نے 2 گولیاں ہم کو دیں۔ یہ زہر کی گولیاں ہیں، سالار کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بالفرض محال، اگر تم پھنس ہی جاؤ اور تمہارے لیے کوئی راہ نہ ہو تو گرفتاری سے قبل ہی یہ گولیاں حلق سے اتار لینا، پھر تم ان کی اذیت اور تشدد سے بچ جاؤ گے، وہ تم سے کچھ بھی نہ اگلوا سکیں گے۔ یہ کہہ کر سالار نے وہ گولیاں 2 چھوٹی چھوٹی مومی تھیلوں میں ڈال دیں۔ لو، خدا حافظ۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے سالار کے لہجے میں لرزش محسوس کی تھی۔ وہ ہمیں کتنا عزیز رکھتا تھا۔ دوپہر 12 بجے ہم کھیرنا پہنچ گئے تھے۔ یہاں ہم نے اپنے سفر کے لیے 4 خچر لیے، 2 پر ہم دونوں سوار ہوئے اور باقی 2 پر ہم نے اپنا سامان لاد دیا۔ کھیرنا سے خاصی دور نکل کر ہم نے ایک درخت کے نیچے آرام کیا، کھانا کھایا، پانی پیا اور اس نقشے کو کھول لیا جو ہمیں سالار نے دیا تھا اور جس کے مطابق ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا تھا۔ اس نقشے پر 3 مقامات ایسے تھے جن پر سرخ دائرے کھنچے ہوئے تھے۔ یہ تھے نارن پریاگ، پیپل کوٹی
اور سرائے توتا۔ ہم اس نقشے کے مطابق سفر کرتے رہے۔ 4 دن میں ہم دوارا راہٹ، گونائی، لوبھا، آب دوری اور سملی سے گزرتے ہوئے دریائے الا نملا پار کر کے کرم پریاگ پہنچ گئے۔ دوار ہٹ میں ہم نے کوہستانی خانہ بدوشوں کی ایک پارٹی سے اپنے لیے ایک پرانا خیمہ خرید لیا تھا، کیونکہ اس علاقے میں راتیں بہت سرد ہوتی تھیں، پھر ہوا بھی بہت تیز ہوتی تھی۔ کرم پریاگ ہم دن کے 2:30 بجے پہنچے تھے اور اس کی مختصر آبادی سے تھوڑے فاصلے پر پڑاؤ کیا تھا۔ یہاں کے بازار سے ہم نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان خریدا اور 2 کلیوں کی خدمات حاصل کی۔